اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا کرتا ہوں اللہ پاک آپ سب کو خیریت سے رکھے۔ تو دوستو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک شعر پہ جو ہے نا گفتگو ہوئے گی تھوڑی سی، اس پہ ایک شعر کی تشریح کریں گے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک شعر فرمایا، انہوں نے فرمایا کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ تو دوستو اس پہ ایک دو باتیں میں عرض کرنا چاہوں گا اس شعر پہ کہ علامہ اقبال ایک ایسے شاعر اور ایک ایسے لیڈر ہیں کہ جو اپنے دل میں اپنی قوم کے لیے بے پناہ محبت رکھتے ہیں، بے پناہ جو ہے نا درد رکھتے ہیں۔ اور میں اپنے کئی دوستوں کو کہتا رہتا ہوں کہ علامہ اقبال واحد ایسے لیڈر ہیں، پاکستان کے واحد ایسے لیڈر ہیں، بلکہ امت مسلمہ کا واحد ایسے لیڈر ہیں کہ جو اپنی قوم سے اتنی محبت کرتے ہیں اور اپنے دلوں میں اپنی قوم کا اتنا درد رکھتے ہیں کہ جتنا ایک ماں اپنے بیٹے کے ساتھ درد رکھتی ہے۔ تو دوستو باتیں اس طرح جاؤں گا تو لمبی ہو جائیں گی، میں اپنے موضوع کی طرف آؤں گا۔ اقبال کہتے ہیں اپنی قوم کو جو ہے نا ایک کامیابی کا راستہ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر آپ کسی بھی جگہ پہ مقام پانا چاہو اور آپ اگر کسی بھی راستے پہ چل رہے ہو اور وہ راستہ اچھا ہو، اور اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو کامیابیاں ملیں اس راستے پہ، اور اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی منزل آپ کے پاس آئے، آپ کا اچھے طریقے سے استقبال کرے، آپ کے قدم چومے، تو اقبال کہتے ہیں پھر آپ کو ایک فارمولہ اپنانا ہوگا۔ جی فرمایا مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے۔ اقبال کہتے ہیں کہ اگر آپ کو اپنی منزل تک پہنچنا ہے اور آپ چاہتے ہو کہ منزل خود بڑھ کے آپ کا استقبال کرے، خود بڑھ کے آپ کے قدم چومے اور آپ کے ہاتھ پکڑ کے آپ کو مسکن تک لے کے جائے، تو اقبال فرماتے ہیں پھر آپ کو اپنے دل و دماغ سے یہ چیزیں نکالنی ہوں گی کہ میں کوئی بہت بڑا آدمی ہوں یا میں کوئی بہت بڑا طاقتور آدمی ہوں، میرے پاس بڑی طاقت ہے، میرے پاس بڑا پیسہ ہے، میرے پاس بہت بینک بیلنس ہے، جب میں اپنی طاقت کے زور پہ ہر چیز لے سکتا ہوں، میں اپنے پیسے کے زور پہ اپنی منزل بھی لے سکتا ہوں۔ اقبال کہتے ہیں یہ چیزیں اپنے دل و دماغ سے نکالنی ہوں گی، اور جس پیسے کی زور اور طاقت کی زور پہ جس منزل کی بات کر رہے ہیں وہ الگ منزلیں ہیں، وہ غلط راستوں کی منزلیں ہیں۔ حق کے راستے کی منزل یہی ہے کہ آپ اپنے اندر عاجزی اختیار کرو، آپ اللہ کو یاد کرو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں رہو، اپنے بڑوں کی عزت کرو، سینئرز کی عزت کرو، چھوٹوں پہ شفقت کرو۔ اور فرمایا کہ آپ کو اپنی ہستی کو مٹانا ہوگا۔ پھر اس کے بعد دوسرے مصرع میں اقبال فرماتے ہیں، ایک مثال بھی دیتے ہیں آپ کو اور ایک دلیل بھی دیتے ہیں۔ مثال دیتے ہیں کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ کتنی پیاری جو ہے نا مثال دیتے ہیں کہ آپ اگر ایک دانے کو دیکھتے ہیں نا، مثال کے طور پر آپ کسی دانے کو ایک شیشے کے پلیٹ میں رکھ دیتے ہیں، کسی جگہ پہ سنبھال کے رکھ دیتے ہیں، اب اگر وہ دانہ ادھر ہی پڑا ہے، آپ 2 4 10 سال بعد اس دانے کے پاس آئیں گے تو وہ دانہ ادھر ہی پڑا رہے گا اپنی اصلی حالت میں، اس سے اوپر نہیں جائے گا۔ ہاں دو باتیں ہیں، یا تو دانہ 10 سال بعد ادھر ہی پڑا ہے جدھر آپ نے شیشے میں محفوظ کیا، یا پھر اس کو دانے کو زنگ لگ جائے گی، یا وہ کسی پرندے کی خوراک بن جائے گی، یا اس کو زنگ لگ جائے گی، مطلب وہ دانہ ادھر ہی پڑا رہے گا، وہ اس سے اوپر نہیں جا سکتا۔ ہاں نیچے ڈاؤن ہو سکتا ہے، آپ نہیں ہو سکتا۔ اقبال کہتے ہیں اگر ایسے ہی آپ اسی دانے کو خاک میں ملا دو اور یہی دانہ اگر اپنی ہستی کو مٹا دے، اپنے غرور کو ختم کر دے اور خود کو مٹی میں ملا دے، اپنی ہستی کو مٹا کے اپنی ذات کو خاک کرے، مٹی میں ملا دے، تو اقبال کہتے ہیں پھر رب کو اس دانے کی ادا اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ پاک اس کو پھر طاقت کا وہ کمال بخشتا ہے کہ پھر رفتہ رفتہ ایک ایسا ٹائم آتا ہے کہ اللہ پاک اس کو ایک ایسی طاقت بناتا ہے کہ وہ اپنی اللہ کی دی ہوئی طاقت سے کچھ ٹائم کے بعد، اب یہاں پہ 10 سال کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، کچھ ہی ٹائم کے بعد جب وہ مٹی میں ملاتا ہے تو کچھ ہی ٹائم کے بعد اللہ پاک کی دی ہوئی طاقت سے وہ اس زمین کے دامن کو چیرتا ہوا باہر نکلتا ہے۔ اب وہ دفن تو دانہ ہوا تھا،
لیکن اب وہ زمین کے دامن کو چیرتا جب باہر نکلا، اب اس کی شکل کچھ اور، اب وہ ایک نئی پرسنالٹی لے کے باہر نکلا، اب وہ ایک نئی شخصیت لے کے باہر نکلا۔ پھر اس نے رب کو یاد کیا، اس نے خود کو پہ غرور نہ کیا، پھر اللہ پاک نے اس کو ایک ٹہنی کی صورت میں، اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا، اس پہ بہت لمبی گفتگو ہو جائے گی، اللہ پاک نے اس کو ایک ٹہنی کی شکل اختیار کی۔ بے شک اس کے راستے میں رکاوٹیں آئیں، اس کی ٹہنی پہ کانٹے بھی آئے، لیکن وہ گھبرایا نہیں، وہ جھکا نہیں، اس نے ہر وقت اپنے رب کو یاد کیا اور خود ذہن میں یہ رکھا کہ میں مٹی ہوں۔ تو اللہ پاک نے پھر رفتہ رفتہ کانٹوں کے بعد اوپر اس کو اللہ پاک نے ایک پھول کی شکل اختیار کی، اور ایسا پھول بنایا کہ جس پھول نے اپنے ارد گرد کے ماحول میں عشق و محبت کی ایسی نکہتیں پھیلائیں کہ ارد گرد کا ماحول اس کی خوشبو، اس کی مہک پہ رقص کرتا ہوا نظر آیا۔ پھر اس پھول نے پھر بھی خود پہ غرور اور تکبر نہ کیا، پھر اللہ پاک نے اس کو ایک گلزار بنایا، اور ایسا گلزار بنایا کہ اس گلزار نے پھر ایک جہان جو ہے نا منور کیا، اور آس پاس کا ماحول اور پورا جہان اس کی خوشبو پہ رقص کرتا ہوا نظر آیا۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ لوگوں، نوجوانوں، اے میری قوم، تم بھی اپنے دل و دماغ سے یہ غرور و تکبر کی سوچ ختم کرو، خود کو مٹی میں ملا دو، اور وہ دن دور نہیں، تم بھی ایک ایسا گلاب بنو گے، تم بھی ایک ایسا پھول بنو گے کہ آپ کی نکہتیں بھی جو ہے نا، آپ کی خوشبو، لوگ آپ کے پاس بیٹھنے کو ترسیں گے، لوگ آپ سے آپ کی خوشبو کی مستفیض ہوں گے۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ تم بھی اپنے آپ کو خاک میں ملاؤ اور محنت کرو، رب کو یاد کرو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق اپنے سینوں میں مچلتا ہوا نظر آئے، تاکہ آپ کے سینوں میں عشق، تو انشاءاللہ پھر کامیابیاں آپ کی قدم چومیں گی، آپ کو منزل کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑے گی، منزل پھر آپ کے پاس آئے گی، آپ کے قدم چومے گی، آپ کا ایک اچھے طریقے سے آپ کا استقبال کرے گی، آپ کا بازو پکڑ کے آپ کو اپنے مسکن تک لے کے جائے گی۔ تو یہ اقبال نے ہم کو ایک میتھڈ دیا، تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم کو اس اقبال کے دیے ہوئے میتھڈ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم۔